ناظرین، محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی اس مبارک پتھر سے خون نکلنے لگا جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ 1400 سال پرانی اس کرامت کی تفصیل کیا ہے اور ملک شام میں موجود اس مبارک پتھر سے خون کیسے نکلتا ہے، اس مبارک پتھر کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں اپنا لباب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ علیہ السلام کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا تھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ واقعہ کربلا محرم الحرام میں پیش آیا۔ دوستو، اب ہم ذکر کریں گے اس مبارک پتھر اور زندہ کرامت کا جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ شام کے تاریخی شہر حرم میں ایک خانقاہ ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات کے لیے ادھر رکھا گیا تھا۔ خانقاہ میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اس مقام پر سنگ مرمر کا ایک کتب نصب ہے جس پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب یزید کی فوج اہل بیت کو کوفہ سے دمشق لا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا۔ اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھا۔ اس خانقاہ کے رہگیب کو معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور ان کے زیادہ تر شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو اس رہیب نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ ایک رات کے لیے اس مقدس سر مبارک کو اس کے پاس رہنے دے اور اس کے بدلے اس پہرہ دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی۔ اس رہیب نے وہ سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا اور ساری رات امام حسین علیہ السلام پر کیے گئے ظلم کے بارے میں سوچتا رہا۔ آپ نے سر مبارک سے خون کے قطرے اس پتھر پر گرے اور وہ لوگ صبح ہوتے ہی سر مبارک کو لے کر آگے بڑھے۔ جلد ہی وہ پادری مسلمان بھی ہو گیا۔ تو دوستو، زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک رہیب کے بعد دوسرا آتا رہا اور وہ پتھر جس پر امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرے تھے، وہ پتھر 33 ہجری تک اس خانقاہ میں رکھا رہا۔ ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور برابر اس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور یہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کروا دی، یہاں تک کہ 133 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اس جگہ کو فتح کیا۔ وہ لوگ تو اس مقام کی زیارت سے منع کرتے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گدھا بنا لیا۔ 20 محرم 1337 ہجری کو جب یہ عمارت ہتھیاروں سے بری ہوئی تھی تو اچانک دھماکے سے سارا کچھ تباہ ہو گیا، لیکن تاریخی پتھر محفوظ رہا۔ لوگ اس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال محرم شروع ہوتے ہی اس پتھر سے خون بہتا ہے، جیسے اس پتھر کو کوئی زخم لگا ہو اور خون کے قطرے بہہ رہے ہوں۔ علماء اکرام اسے 1400 سال پرانی کرامت سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ خون آج بھی زندہ ہے۔ اس بار بھی محرم شروع ہوتے ہی اس معجزے کا آغاز ہو چکا ہے اور موجودہ دنوں میں یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرتے اور فرماتے رہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام زندہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ہماری ویڈیو کے متعلق ضرور کیجئے گا۔ میرے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔